یہ جو عصا ہے بہت مبارک عصا ہے، جس لکڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک بنایا گیا تھا اس لکڑی سے یہ عصا بنایا ہے، اور کافی عرصے تک یہ عصا مواجد شریف میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ استاد محترم مولانا سیف الرحمان صاحب کے حکم پر آپ تمام طلباء کو اس کی زیادہ کروائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا، اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ساتھ بخشی، بہت سے اقابی حضرات سے اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی اجازت حاصل کرنے کی، پڑھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہاں پاکستان میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، حتیٰ کہ بخارا، تاشقند، سمرقند، ترمذی شریف میں بھی حاضری ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب مسجد میں حدیث شریف کی مجلس قائم ہوئی۔ ان تمام اکابرین کی طرف سے اپنے تمام نیک طلباء کرام کو حدیث شریف کی اجازت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر قائم رکھے، اللہ ان کے خیر کے سلسلے میں جوڑی رکھے۔ تو ہمارے بزرگ استاد مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرمائے لگے، میرے نزدیک اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے، یعنی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ بلکہ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، وہاں اذان کے فضائل پر ایک کتاب کو مطالعہ کر رہا ہے، اس میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان لکھا ہوا ہے۔ حضرت امیر المومنین فرمانے لگے، اگر سلطنت کے امور میرے ذمہ نہ ہوتے میں مجھ سے کم وزن ہوتا، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا ہوں۔ تو ہر جگہ اللہ نے اپنی خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ 3 نفلی روزے رکھ لیں، 3 نفلی روزے رکھ لیں، اعمال قرآنی دیگر وظائف کی جتنی کتابیں ہیں سب کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی نیک مقصد کے لیے دم کر دیں، کوئی نشر کر دے دیں، سب کی اجازت، شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ یہ اجازت مجھے امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث شریف کی بھی اجازت ہے، اور سلسلے کی بھی حرج سے اجازت ہے مجھے۔ اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ حضرت نے 3 نفلی روزوں کے ساتھ اجازت دی ہے، تو رکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اور ایک دم تو نہ فون کر دیا کریں، کوئی بھی مریض ہو، بس تعلیم کے دوران اس کو مشغلہ نہ بنائیں، بس کوئی گاؤں میں دیہات میں اپنے علاقے میں کوئی مریض آ جائے، اللہ کی رضا کے لیے دم کر دیا، ایک دم تو فون کر دیا کریں۔ کوئی مریض ہو، بسم اللہ درود شریف اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر فوراً دم کر دی، پہلے درود شریف پڑھ لیں، پھر بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ، درود شریف کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھ لیں تو فوراً دم کر دیں۔ مزید ہو سکے 4 قل شریف پڑھ لیں، اور اس مقصد کو آیت دعا یاد ہو پڑھ لیں، شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ دیکھو میں ایک بھائی کہنے لگے کہ میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز دکھا کر دیں، چھپا کر دیں، ورنہ آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ تسلی دے دیا کریں
ترمذی شریف میں آپ نے حدیث شریف پڑھی نا، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، کہ جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا۔ اور تسلی وہ آخرت کی باتوں سے، تسلی المیہ کی باتوں سے، تسلی ان نورانی فرامین سے ملتی ہے۔ ایک یقین دل میں بٹھا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے نا، بیماری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کاروبار میں نقصان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی بھی تکلیف پریشانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اس میں خیر ہی خیر اور اس میں اجر ہی اجر ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المردہ میں آپ حدیث شریف پڑھ لی ہوگی انشاءاللہ، یہ پڑھ لیں گے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، سب پڑھ لیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں کوئی، جان میں، مال میں، اولاد میں، جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ میں آپریشن کے بعد ہے تصویر ہے، نہیں بیمار تھا تو بیمار پوچھنے کے لیے ہمارے جامعہ امدادیہ کے محترم شیخ الحدیث مفتی طیب صاحب دام مقاتم عالیہ وہاں جامعہ مدنیہ میں تشریف لائے، بڑی شفقت فرمائی، تو وہاں میں نے کہہ رہا کوئی ہے نصیحت کا جملہ پر، تو حضرت ڈاکٹر صاحب یاسر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے ملفوظ سنایا، فرمانے کا حضرت ڈاکٹر صاحب یاسر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے کہ مصیبت میں بھی ترقی ہوتی ہے، عبادت سے بھی ترقی ہوتی ہے، نفل پڑھ لیے، ذکر کر لیا، قرآن پاک کی تلاوت سے بھی خوب ترقی ہوتی ہے، تو فرمایا ایک عبادت سے بھی ترقی ہوتی ہے آگے نہیں، اور مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوتی ہے، فرمایا جو مصیبت تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوتی ہے یہ عبادت کی ترقی سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ عبادت کی ترقی میں تو عجب کا اندیشہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے نفل پڑھ لیے اللہ اسے محفوظ رکھے، لیکن مصیبت تکلیف میں تو ہے نکل رہی ہوتی ہے، اس میں کیا عجب ہوگا الحمد۔ تو میں مقصد یہ ہے کہ اس لیے میں میرے جامع شکر فرمانے لگے مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، طبیعت کے موافق حال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، کوئی خلاف حال آ جائے صبر، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ باقی حدیث میں دعا آتی ہے اللہم بارک لنا فی سائنا و مدنا، اے اللہ ہمارے سا میں اور مد میں برکت عطا فرما۔ تو مجھے مدینہ منورہ میں ایک شیخ انہوں نے اپنے گھر سے یہ مد بھی عنایت کیا اور اجازت میں فرمائی، مد یہ ہے اور سا یہ ہے، یہ سا ہے، یہ سایہ ہے، یہ نظر آنا، یہ سا ہے، یہ رویت کے اعتبار سے مجھے یہ مد کی اجازت ہے، سا جو ہے مجھے مدینہ منورہ کے طالبان نے پھر مہینے وہ مزار سے خرید کر دیا ہے مدینہ ہے، اور مد کی ایک شکل یہ بھی ہے، مد کی ایک شکل یہ بھی ہے الحمدللہ، یہ بھی ایک شکل ہے، یہ بھی وہاں میوزیم سے نصیب ہوا، تو بہرحال رویت کے اعتبار سے اس کی اجازت ہے۔ پہلے یہ سا، پہلے یہ لکڑی کے استعمال ہوتے تھے مد اور سا، اب یہ لوہے کا استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے لکڑی کا سائی مدینہ منورہ میں دیکھا کہ وہ لکڑی کی پتریاں جوڑ کر وہ ہے گوڑائی میں بنا رکھا اور دانے اس میں بھرے ہوئے ہیں، تو بھاری مد اور سا۔ یہ اذخر گھاس ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کفن میں کمی رہ گئی تھی تو قدموں کی جانب میں یہ اذخر گھاس ڈالا تھا، یہ اذخر گھاس پشتوں میں اس کو سرگڑے کہتے ہیں، سرگڑے لغتی کتاب میں لکھا ہوتا ہے، خوشبودار گھاس، یہ 15-16 سال یہ میدان احد سے نصیب ہوا الحمدللہ، اور یہ اب تک اس میں ہے، یعنی ہمارے بزرگ ہیں جب آپ اب تو خوشبو آ رہی بھائی، باقی ان پر اعتماد کر لینا بھائی،
بس بس چلو بھائی چلو بس بھائی چلو بھائی قریب بس اور لمبا ہو جائے گا سلسلہ پھر چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی انشاءاللہ ہے مسئلہ ہے جزاک اللہ لغت کتاب میں لکھا ہوا ہے خوشبودار گھاس اب بھی اس سے خوشبو آ رہی ہے حضرت ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت ورق کاٹنے سے منع فرمایا ہے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں رکھیں الا الاذخر حضور اس کی تو کاٹنے کی اجازت دیں اور میں ٹھیک ہے اس کو کاٹ لیا کروں یہی ہے اذخر گاتے ہیں اللہ قبول فرمائے اللہ ارے تشریف لا چکے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہرحال باقی بسم اللہ کی چوتھی جائے بسم اللہ کی تھی شاید میں نے پہلے دی تھی وہ تو سال کے شروع میں الحمدللہ جب آغاز کروایا تھا نا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پھر دوبارہ بھی انشاءاللہ ہے اب وقت رہے کل بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے